پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اتریں پار ہم. اپنے عجز کا اعلیٰ حضرت نے اس میں ذکر کیا ہے، اور عاجزی کر رہے ہیں. یہ تو اللہ والے تھے، اصل بات تو ہماری ہے. اور یہ یوں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے مولا، اس دنیا کی پریشانیاں، مشکلات، ٹینشنیں، مسائل، نفس، شیطان، پاٹ وہ کچھ. پاٹ کہتے ہیں چوڑے پتھر کو، جو دریا کے بیچ میں ہوتا ہے، جو پار کرنے میں کشتی کو تنگ کرتا ہے. اس سے ٹکرا کر جہاز جو ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، حادثے کا شکار ہوتے ہیں. پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ. دریا کی روانی تیز ہے، دھار بڑی تیز ہے، اور بندے کا حال یہ ہے کہ وہ زار ہے. زار یعنی بیمار، اور جس کو بولیں کمزور. تو بندہ کمزور ہے، دریا تیز بہ رہا ہے، اور بڑے بڑے فتنے جنم لے رہے ہیں. یا الہی کیوں کر اترے، کیسے اترے پار ہم، کس طرح پھر اس جنجال سے جان چھوٹے اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہو. پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم. پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم. پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم. یا الہی کیوں کر اترے پار ہم. یا الہی کیوں کر اترے پار ہم. یا الہی کیوں کر اترے پار ہم. کس بلا کی میں سے ہے کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم. دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. دل ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. میں کہتے ہیں شراب کو، جام کو، جب شرابی جام پی لیتا ہے تو وہ الٹا پڑا ہوتا ہے، اوندھا پڑا ہوتا ہے، اور کئی کئی گھنٹے اسے ہوش نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت اپنے آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی مے ہے، کون سا جام ہے، کون سی ہم نے شراب پی لی ہے. مراد یہاں غفلت کے پردے ہیں جو آنکھوں پہ ہمارے پڑ گئے ہیں، کہ دن ڈھلا، دن جو ہے وہ نکل آیا ہے، اور بہت سورج نکل گیا ہے. اب تو دن ختم ہوگا اور ہم ہوشیار نہیں ہو رہے. ہمیں اب بھی جو ہے وہ بچپن ہی نہیں ختم ہو رہا، ابھی جوانی کے مزے ہی ختم نہیں ہو رہے، موت کی، مرنے کے بعد کی کوئی تیاری نہیں ہو رہی. داڑھی میں سفیدی جھلکنے لگی، سر پہ سفید بال نظر آنے لگے، جسم کی کمزوری قبر اور موت کی یاد دلانے لگی. لیکن پتہ نہیں کون سا نشہ ہم پر طاری ہے کہ ہم پھر بھی اٹھتے ہی نہیں ہیں، ہوشیار ہی نہیں ہوتے. کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم. ارے دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. یہ نصیحت کا وہ انداز ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا. مزید تم کرم سے مشتری غریب کے، تم کرم سے مشتری غریب کے، جن سے نامقبول ہر بازار ہم. جن سے نامقبول ہر بازار ہم. جنس کہتے ہیں کسی چیز کو، یعنی ہم وہ چیز ہیں کہ جسے کوئی خریدے ہی نہیں. نامقبول ہے ہر بازار. ایک چیز ہوتی ہے ایک بازار میں نہیں بکی، کہیں اور بک جائے گی، کسی اور جگہ بک جائے گی. لیکن ہم وہ چیز ہیں ایسے نکمے ہیں، کوئی ہمیں خریدنے کو تیار نہیں. لیکن ایک ہیں جو ہمیں پالے ہوئے ہیں، گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود. ہمیں انہی نے پالا ہے، اگر وہ نہ پالتے تو کون پالتا. کوئی ہمیں منہ بھی نہ لگاتا. سرکار نے سینے سے لگایا ہوا ہے، اپنے قدموں سے لگایا ہوا ہے، اپنا نام لینے کی توفیقیں عطا کرتے ہیں، اپنی ذات پر درود پڑھنے کی، اپنا میلاد منانے کی توفیقیں عطا کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی
کا انعام ہے ہم پر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے ہم پر کہ تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، مشتری یعنی خریدار، آپ ہر عیب کے خریدار، ہم جیسوں کو بھی آپ نے پالا ہوا ہے، اور ہم کیا ہیں؟ جنس سے نامقبول ہر بازار، جنس نامقبول ہر بازار کون ہے؟ وہ ہم لوگ ہیں۔ اس کلام کی جو ردیف ہے وہ اعلیٰ حضرت نے ہم، ہر شعر کے آخر میں آئے گا ہم، ذرا ہم کا بھی کرشمہ دیکھیے گا کیسے ہم لگاتے ہیں، اور پھر آخری شعر میں تو کمال کر دیں گے۔ دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار غم، دوستوں کی بھی نظر میں خار غم، صدقہ اپنے بازوؤں کا مدد، صدقہ اپنے بازوؤں کا المدد، کیسے توڑے یہ بتے پندار غم، کیسے توڑے یہ بتے پندار غم۔ پندار کہتے ہیں غرور و تکبر کو۔ ایک وہ وقت تھا کہ کعبے میں 360 باطل خدا رکھے ہوئے تھے، تو میرے آقا کے وہ بازو تھے کہ جنہوں نے ان بتوں کو، ان باطل خداؤں کو توڑا تھا، ان بازوؤں کا صدقہ مانگ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے، یا رسول اللہ ایک تو وہ باطل خدا تھے جو آپ نے توڑے تھے اور کعبے کو پاک کیا تھا اس لوث سے، اور یا رسول اللہ ایک یہ گندگی ہے جو ہمارے دل میں پڑی ہوئی ہے، یہ بت پندار یعنی تکبر کا ایک بت، ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اپنے آپ میں گم رہتے ہیں، اپنی ذات کو نخوت و غرور اور تکبر و فخر میں ہم نے ڈھالا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے یہ بت ٹوٹے اور کیسے ہم عاجزی کے پیکر بن جائیں؟ آپ کے بازوؤں کا صدقہ آپ اس نخوت و غرور کو نکال لیجئے۔ کیسے توڑے یہ بتے پندار ہم، کیسے توڑے یہ بتے پندار ہم، اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور، اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور، اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور، جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم، جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم، اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو، اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو، ہے تو حد بھر کے خدائی خوار ہم، ہے تو حد بھر کے خدائی خوار ہم۔ خدائی خوار وہ بندہ ہوتا ہے جس کو کوئی اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا، ساری خدائی جو ہے وہ اس سے خوار ہوتی ہے، بیزار ہوتی ہے کہ یہ کہاں گیا، ارے یہ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہمیں کون منہ لگائے؟ یا رسول اللہ آپ نے نبھایا ہوا ہے، اگر آپ نے بھی اپنے کوچے سے نکال دیا تو ہمیں نبھائے گا کون؟ ہمیں کون اپنا بنائے گا یا رسول اللہ؟ اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو، اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو، ہے تو حد بھر کے خدائی خوار ہم، ہے تو حد بھر کے خدائی خوار ہم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ایک ٹکڑا اے کریم،
ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا کریم ہے سخی کے مال میں حقدار غم ہے سخی کے مال میں حقدار غم ہے سخی کے مال میں حقدار غم باعطا تم شاہ تم مختار تم باعطا تم شاہ تم مختار تم بے نوا ہم زار ہم ناچار ہم بے نوا ہم زار ہم ناچار ہم تم نے تو لاکھوں کو جانے پھیر دی تم نے تو لاکھوں کو جانے پھیر دی ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار غم ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار غم ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار غم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے قدموں میں بڑے بڑے مجرم آئے، آپ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آپ کے قدموں میں آنے والے کفار کس کس مرتبے پہ آپ نے اپنے کلمے کو پڑھا کے انہیں پہنچا دیا۔ آپ نے کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو عمر فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، کسی کو حیدر کرار بنا دیا، کسی کو آپ نے کس مرتبے پہ پہنچا دیا، کس کو کیا بنا دیا۔ حبشہ سے آئے ہوئے بلال کو رشک قمر بنا دیا۔ آپ نے کس صحابی کو کس کس مرتبے پہ پہنچایا یا رسول اللہ۔ آپ کی نظروں سے تو سب پل رہے ہیں، کوئی جنید بغدادی بن گیا، کوئی سلطان العارفین بن گیا، کوئی بایزید بستامی بن گیا، کوئی غوث اعظم بن گیا، کوئی خواجہ اجمیر بن گیا، کوئی داتا لاہور بن گیا، کوئی اعلیٰ حضرت بن گیا، کوئی امیر اہل سنت بن گیا۔ یا رسول اللہ، آپ نے تو کیسے کیسوں کو نواز دیا، کتنا کتنا نواز دیا۔ ہم کون سا کوئی ایسا تو ہم نہیں ہیں آقا کہ آپ ہمیں نہ سنوار سکیں، ہمارا ہم پہ کرم نہ کر سکے۔ ہم نے کوئی ایسا آزار نہیں رکھا ہوا، نہ ہمیں سنوارنے میں آپ کو کوئی تکلیف ہے۔ آپ تو ایک اشارہ کرو گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، تم نے تو لاکھوں کو جانیں پھیر دی، ان کو ایسی زندگی عطا کر دی کہ گویا حیات ابدی انہیں مل گئی۔ آج 1200 سال ہو جاتے ہیں، 1400 سال ہو جاتے ہیں ان کے وصال پاک کو، لیکن پھر بھی ان کا نام زندہ ہے۔ یہ کیسی جان عطا کی، کیسی زندگی عطا کی۔ آقا ہمیں بھی ویسی زندگی عطا کر دو، آقا ہمیں بھی اچھا کر دو، ہماری جان بھی ایسی کر دو کہ ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے، موت بھی اچھی ہو جائے، مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد رکھیں۔ ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم تم نے تو لاکھوں کو جانے پھیر دی تم نے تو لاکھوں کو جانے پھیر دی ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم قسمت ثور و ہرا کی حرص ہے۔ ثور و ہرا، غار ثور اور غار ہرا دونوں میں غار ہے، لیکن دنیا کا کوئی غار ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بھی حس کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس طرح ان غاروں کو نواز دیا، اپنے مبارک قدوم میں میمنت لزوم سے آپ گئے تو وہ غاروں کی قسمت جاگ گئی۔ آج بھی ان کی زیارتیں کی جاتی ہیں، وہاں جا کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، وہاں جا کے برکتیں لوٹی جاتی ہیں۔ ہے کوئی دنیا کا ایسا ماؤنٹین، ہے کوئی ایسا پہاڑ جس پر جا جا کے لوگ نفل پڑھتے ہوں، جہاں جا کے لوگ روتے ہوں، آنسو بہاتے ہوں؟ ارے میرے آقا نے جن غاروں کو نوازا، وہ غار بھی آج لوگوں کے لیے رشک بن چکے ہیں۔ وہاں جا کے لوگ عبادتیں کرتے ہیں، بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو ایک معاملہ تھا نا،
آقا نے جس کو جس طرح نوازا اعلیٰ حضرت اس انداز سے مانگتے تھے، یا رسول اللہ آپ نے اس کو تو یہ نوازا، مجھے بھی عطا کیجئے، آپ نے غاروں کو نوازا، مجھے بھی وہ غاروں والا کچھ عطا فرما دیجئے، آپ نے چاند کو نوازا ہیں آقا، آپ نے چاند کو روشنی عطا کی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی روشنی دیجئے، چاند کو داغ عشق دیا، مجھے بھی داغ عشق دیجئے۔ وہ شعر ہے نا، دل کو دے نور و داغ عشق، پھر میں فدا دو نیم کر، چاند کو نور دیا، داغ عشق دیا، پھر اسے دو ٹکڑے کر کے اور نواز دیا۔ میرے آقا کی انگلی نے دو ٹکڑے کیا نا، دو ٹکڑے ہوا تو کیا ہوا، انگلی کس کی تھی، وہ بھی تو دیوانہ ہے میرے آقا کا۔ اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں کس کو کیسے ملا، پھر مانگتے ہیں یا رسول اللہ مجھے وہ نور بھی چاہیے، داغ عشق بھی چاہیے، اور دو ٹکڑے کرنے والا ایک جو معجزہ کیا ہے، ادھر بھی کوئی کرم ہو جائے، یہ دل بھی آپ کی طرف سے آپ کی انگلی کا شکار بن جائے، پھر میں فدا دو نیم کر، دو ٹکڑے کر، مانا ہے سن کے شق ماں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا، آنکھوں سے اب دکھا کے یوں میرے دل کو جب دو ٹکڑے کر دو گے، اپنی انگلی کا جلوہ دکھا دو گے تو میں آنکھوں سے بھی دیکھ لوں گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا انداز ہے، جس کو پیارے آقا سے کچھ ملا اس کا صدقہ مانگتے ہیں، یہ انداز اعلیٰ حضرت ہے۔ اور یہاں قسمت سور و ہرا کی حرص کر رہے ہیں، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ قسمت سور و ہرا کی حرص ہے، قسمت سور و ہرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار غم، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار غم، ان کے آگے دعوائے ہستی رضا، ہستی، دعوی ہستی یعنی میں کچھ ہوں۔ کون حضور کے آگے کوئی یہ کر سکتا ہے کہ میں کچھ ہوں؟ دعوی ہستی، لیکن چونکہ اس کلام کی جو ردیف ہے وہ ہے ہم، اور لفظ ہم میں ایک دعوی ہستی آ جاتا ہے، ہم آپ کو یہ انعام دیں گے، ہم چائے پیئیں گے، ہم کھانا کھائیں گے، ہم وہاں جائیں گے، ہم آپ کے پاس آئیں گے، تو ایک تھوڑی سی اس میں آ جاتا ہے، بڑا پن آ جاتا ہے۔ تو چونکہ کلام کی ردیف ہی ہم ہے تو ہم تو آنا تھا، بے نوا ہم، زار ہم، بیمار ہم، ناچار ہم، اگرچہ ہم دوسرے انداز سے ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا کمال عشق کہ پیارے آقا کے سامنے نعت کہہ رہا ہے اور لفظ ہم، ارے رضا کیا ہو گیا ہے، ان کے آگے ہم، نہ ان کے آگے ہم نہیں کہنا۔ اعلیٰ حضرت اب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اے رضا ان کے آگے دعوی ہستی، پھر آگے جو کمال عاجزی کی ہے، اللہ اکبر، وہ محمود بھائی سے ہی سنیں گے، چونکہ اعلیٰ حضرت نے عاجزی کی ہے اور عاجزی کیسے کی جاتی ہے سکھایا، اس لیے جو اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں وہی پڑھیں۔ ان کے آگے دعوائے ہستی رضا، ان کے آگے دعوائے ہستی رضا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار، کیا کہے جاتے ہو یہ ہر بار، پڑھا ہی نہیں جاتا ہے، اتنے بڑے امام نے اپنے لیے تو کہا، تو ایک بار تو آپ نے ان کے الفاظ کہے، دوسری بار ہم سے ادا نہیں ہوتا کہ بکے جانا اور پھر اعلیٰ حضرت کے لیے، تو محمود بھائی کے عشق نے بھی گوارا نہیں کیا، آپ نے کہا کیا کہے جاتے ہو یہ ہر بار ہم، تو